پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کی بانی سے ملاقات حکومت نے کروانی ہے، میری ذمہ داری نہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ کہتے ہیں مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس طلب کرنے کے لیے اپوزیشن یا حکومت میں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ حکومت اور اتحادی فیصلہ کرنے کی ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ فریقین جب کہیں گے 1-2 روز کے نوٹس پر اجلاس بلانے کے لیے تیار ہوں۔ حکومت کو بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ سے تکلیف ہے مگر اپنی زبان درازی نظر نہیں آ رہی۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ وفاقی وزراء روزانہ پی ٹی آئی کے خلاف پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ مذاکرات شروع ہونے کے بعد سے مریم نواز پی ٹی آئی کے خلاف روزانہ بیان بازی کر رہی ہیں۔ وفاقی وزراء کے بیانات سے پہلے ہی غیر سنجیدگی عیاں تھی۔ پی ٹی آئی ملک کے وسیع تر مفاد میں مذاکرات کے لیے راضی ہوئی ہے۔ حکومت کو بھی وسیع تر مفاد مد نظر رکھ کر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آفر ہے کہ جی بنی گالا شفٹ ہو جاؤ، فلانی جگہ شفٹ ہو جاؤ، فلانی، یہ سارے ان کے اپنے خیالات ہیں، اپنے تخیلات ہیں۔ ملک کے خلاف پی ٹی آئی کا ہر حربہ ناکام ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تنقید، کہا پی ٹی آئی ملک میں تباہی کر کے گئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کوئی بنی گالا منتقل کرنے کی کوئی آفر نہیں۔ تحریک انصاف کے دعوے میں کوئی صداقت نہیں۔ کبھی کہتے ہیں بنی گالا شفٹ ہو جاؤ، کبھی کہتے ہیں کہیں۔ یہ ان کے خیالات ہیں۔ معیشت کی تمام تر اشاریے بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سیاسی استحکام پیدا ہو سکے۔ سیاسی کشیدگی نے ہمیں زخم ضرور دیا مگر فائدہ مند ہے۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف اس وقت جہاد کر رہی ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ مختلف روپ میں آتی ہے، کبھی بیوروکریسی فوج سے مل جاتی ہے، کبھی سیاسی لوگ مل جاتے ہیں۔ لوگوں نے ووٹ تحریک انصاف کو دیا۔ موجودہ حکومت عوام کی منتخب کردہ نہیں۔ میرے لیڈر نے ہمیشہ کہا آزادی، عوام اور انصاف کے لیے آواز اٹھائیں۔ پی ٹی آئی ایک تحریک کا نام ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ جناح ہاؤس حملے سمیت دیگر مقدمات میں درخواست ضمانت دائر۔ موقف اپنائے کہ 9 مئی کو اسلام آباد میں نیب کی تحویل میں تھا۔ ضمانت کی درخواستیں منظور کرنے کی استدعا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف پروپیگنڈا، بے نقاب یو اے ای کے صدر اور مریم نواز کی جعلی تصاویر وائرل کرنے والا ملزم گرفتار۔ ایف آئی اے نے گرفتار ملزم بلاول کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ حکام کے مطابق لاہور کے رہائشی ملزم نے اے آئی سے بنی جعلی ویڈیوز فیس بک پر اپلوڈ کی تھیں۔ فرمانیوں کی کالوں کے باوجود، جلاؤ گھراؤ کے باوجود، جو پاکستان کے اندر جو ہے ڈی اسٹیبلائزیشن کی تمام تر ایفرٹس کے باوجود، پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار کرنے والوں کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ صوبائی وزیر عظمہ بخاری کہتی ہیں پی ٹی آئی پر اہم موقع پر گند پھیلاتی ہے۔ کال دینے والے ڈی چوک میں اسباب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ فائنل کال مس کال ثابت ہوئی۔ ہمارے دوست ممالک بھی جان چکے ہیں کہ فتنہ کون ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا واحد ایجنڈا ملک کی تباہی ہے۔ اڈیالہ جیل میں موجود فتنے نے سول نافرمانی کی کال دی تھی۔ محکمہ صحت پنجاب کے انقلابی اقدامات، آئندہ 4 سال کے ترقیاتی منصوبے کا لاہے عمل پیش۔ پورے صوبے میں دل، جگر اور جل جانے والے مریضوں کے بہترین علاج کا نیٹ ورک قائم ہوگا۔ مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں بھرتیوں کا جدید نظام متعارف کرانے کا بھی فیصلہ۔ پاپولش ویلفیئر، اعلیٰ تعلیم، ریسکیو 1122 کی 6 ماہ کی کارکردگی کا جائزہ۔ مجھے شکایت اپنے سیاستدانوں سے ہے کہ جو کمپرومائز کرتے ہیں، جمہوریت پر کمپرومائز کرتے ہیں۔
پی ٹی آئی نے مذاکرات کے حوالے سے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، مولانا فضل الرحمان کا شکوہ، کہا پی ٹی آئی والے کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں معلوم، افسوس ہوتا ہے کہ سیاستدان سمجھوتہ کر لیتے ہیں، معیشت کی بہتری پر حقائق سامنے آنے چاہیے، بہتری کے صرف اشاریے مل رہے ہیں، عوام کو ثمرات ملیں گے تو ثابت ہوگا کہ معیشت بہتر ہوئی، مدارس بل کی منظوری میں صوبوں کی تاخیر سمجھ سے باہر ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی بی 45 سے پیپلز پارٹی کے کامیاب امیدوار علی مدد کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا، آر او سے اصلی فارم 45 طلب کر لیے گئے، الیکشن کمیشن کے 2 رکنی کمیشن نے فیصلہ جاری کر دیا۔ تعلیم کے شعبے میں درپیش چیلنجز کو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا stood as an inspiring example of a successful businesswoman. تعلیم کے شعبے میں درپیش چیلنجز کو بہر صورت ختم کرنا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے 2 روزہ کانفرنس سے خطاب، کہا خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ترقی کے لیے کردار ادا کریں، لڑکیوں کو فنی تعلیم کے ہنر سے مالا مال کرنا ہے، لڑکیوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنے سے معاشرہ مضبوط اور ترقی یافتہ ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کی ملاقات، محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان میں بسنے والے تمام شہریوں کے جان و مال کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے، قانونی دستاویزات نہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جین میرٹ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں۔ کراچی سے کشمیر سردی کی لہر برقرار، لہ میں پارہ -13، پارہ چنار -12، استور -11 اور گوپس -10 ڈگری، اسکردو میں -9، کالا -7، بارہ مولہ، شوپیاں اور ہنزا میں -6، اننت ناگ، پلوامہ اور گلگت میں درجہ حرارت -5 ریکارڈ، مری میں پارہ 0، اسلام آباد میں 1 رہا۔ آئندہ چند روز میں مغربی ہواؤں کا سلسلہ بلوچستان میں داخل ہوگا، 12 جنوری سے سردی کی ایک اور لہر کراچی میں انٹری دے گی۔